बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदेद। कराची की नशिस्त NA 249, इसके इंतखाब ने तकरीबन सभी अवाम और सियासी जमातों को चौंका कर रख दिया। नून लीग ने नताइज मानने से इनकार कर दिया, मगर पीपल्स पार्टी का यह कहना है कि अगर धांधली का शोर मचाने वाले सबूत सामने ला सकते हैं तो लेकर आए, वरना फिर खामोश रहें। सियासी जमातों की बदलती हुई पोजीशन के ऊपर तफसील के साथ बात करेंगे। बशीर मेमन साहब ने जो इल्जामात लगाए हैं, अब देखा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और उनके वज़रा तमाम के तमाम इन इल्जामात की तरदीद कर रहे हैं। सवाल अहम यह है कि एक तवील अरसे के बाद अचानक से बशीर मेमन क्यों बोल उठे, इसके बारे में बात करेंगे और यूरोपीय यूनियन रेजोल्यूशन की भी खास तौर पे बात करेंगे। इसकी तफसील तो आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इस रेजोल्यूशन के मुसलमानों के ऊपर क्या असरात होंगे ये भी बात होगी। हारून साहब, NA 249 के ऊपर तो मैं यकीनी तौर पर बात करूंगी, मगर आप जो बार बार बात करते हैं कि इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं, वो ये सोच चुके हैं, असद उमर साहब भी ये बात कर रहे हैं, क्या वाकई हुकूमत जा रही है, असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी, ऐसा कुछ होने जा रहा है? गालिब का शेर है कि हुयूला बरके खिरमन का है खून गर्म दहका का, मेरी तामीर में मुज़मिर है एक सूरत ख़राबी की। वो जो कंट्राडिक्शन जो है वो हर चीज़ के अंदर होती है, जो उसे फना की तरफ ले जाती है। भाई दरख्त में ज़िंदगी भी है, उसी में उसकी मौत लिखी हुई, उसकी उम्र पूरी हो जाएगी, उसे पानी अगर नहीं मिलेगा, कोई बीमारी लाक हो गई। खान साहब खुद तुले हुए हैं अपनी हुकूमत ख़त्म करने पे। बाहर से तो आप देख ले जितने वाक़यात हो रहे हैं उसमें जहाँ से उन्हें नुकसान पहुँचे, यही चीज़ अपना जो पिछले दिनों ब्रीफिंग हुई उसमें भी यही कहा गया। अच्छा, कि वो भी अपने ज़ोर से गिरे थे, ये भी गिरेंगे तो अपने ज़ोर से गिरेंगे। और ये भी कहा गया कि बुज़ुर्गों को कौन नहीं जानता, भले यहाँ तक तो नौबत आ गई है। आप देखेंगे जो हादसा होता है जिसमें नुकसान पहुँचता है PTI को, उसमें उसके फ़ायदे का भी कोई पहलू निकल आता है, कुछ ना कुछ निकल। कुदरत की मंशा ये है, ये लगती है कि भाई इन्हें मोहलत मिले, मैं वो खुद अपनी मोहलत ख़त्म करने पे तुल जाए। अभी असद उमर साहब कह रहे थे असम्बलियाँ तोड़ देंगे, तो भाई आप इस तरह असम्बलियाँ तोड़ेंगे, आपके हलीफ जो उन पर क्या असर होगा जब इस तरह के ऐलानात करेंगे। और पब्लिक जो है, जो सिविल सर्विस तो गई, हाथ से निकलती चली जाएगी। सोचें वो क्या करेगी? देखना आपने जिस सुतून पे आप खड़े हैं, आप कहते डाल देंगे इसको, मतलब अपने अरकान असम्बली 30-40 जहांगीर तरीन के साथ जा चुके, तादाद कुछ ज़्यादा भी। अच्छा, बाद लोग ज़्यादा बताते हैं। अच्छा काफ लीग जो है वो कोई खुश नहीं है आपसे, अगरचे इस्टेब्लिशमेंट खिलाफ नहीं है मगर खुश तो बहरहाल नहीं है। उस्मान बुज़दार जैसे मामलात पे, और ये जो फैसल बावडा जैसे अफलातून, सुकरात और मुफक्करीन हैं, इन्होंने जो कुछ किया है, देखिए गिलानी साहब जो हैं वो जीत गए। अब जी बड़ा धचका लगा, वो धचके से फ़ायदा तो इमरान खान को पहुंचा फाइनली, कि पीपल्स पार्टी और उसमें ठन गई नून लीग में। ऐसा ही है। अच्छा, कल का इलेक्शन हार गए NA 249, हाँ, और अपनी सब गलतियों से हारे। वो गिन के मैं आपको बताता हूँ क्या गलतियाँ, मैं बताता हूँ, अर्ज करता हूँ। लेकिन फिर फायदा इमरान खान को एक पहुंच गया, हारने के बाद भी यहाँ पे भाई वो उसने कहा कि शेर का भी शिकार किया, बिलावल ने कहा, और बल्ला भी तोड़ डाला, ठीक है, और दोनों में चपकली शुरू की। अभी उसको एहसास है, शहबाज शरीफ को इसका एहसास है, उसने कहा कि मैं हुकूमत की शिकस्त पर मुबारकबाद देता हूँ कराची के अवाम को। वो लेकिन ये कि मरियम ने तो धांधली का शोर मचा रखा है, हालांकि ऐसे मौके पे सब्र और हिकमत से काम। अब फिर ठन गई। अब ये अगर फर्ज कीजिए बिलावल ना भी कहते ये बात, तो उनके जो चेले चांटे हैं, ये जो दरबारी हैं, ये वो पार्टियां थोड़ी हैं, ये तो बादशाह हैं और इनके दरबारी हैं। दरबारी तो कोई ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देते। जहांगीर तरीन की और इमरान खान के दरमियान जो तलखी वो तो दरबारियों ने कराई है ना। मैं पूरे वसूख से आप कहते, मैं जहांगीर तरीन को खूब जानता हूं, और इमरान खान की तो मैं रग रग से वाकिफ हूं अल्लाह के फजल से। मैं कोई दावा नहीं कर रहा, लेकिन उसके जो दोस्त उसको वाकई जानते हैं, मैं उनमें शामिल हूं। भाई जहांगीर तरीन तो सलाह चाहता है, मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूं। उसके इर्द गिर्द के लोगों से मेरा राब्ता है, सब क्या सोच रहे हैं, और उनसे भी है राब्ता, उनसे भी बात होती रहती है। आप देखो भाई इनमें तलखी हो गई PDM में। अच्छा, फिर ये है कि जो हमाकतें करती है अपोजिशन, मतलब मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया पाकिस्तान अभी 24 घंटे नहीं लड़ सकती। हाँ, ये 24 घंटे क्या, पाकिस्तान आर्मी तो 24 साल लड़ सकती है। मरियम साहबा का भी क्या उसके पास 2 करोड़ अपना फौज है इंडिया के पास, जो वो कश्मीर के लिए होनी चाहिए 10 लाख फौज, कम से कम 8 लाख हैं, तो पाकिस्तान के लिए कितनी चाहिए? 80 लाख तो चाहिए। फर्ज कीजिए वो कामयाब हो जाए। वो यहाँ एटम बम रखा हुआ है, वार हार्डन्ड आर्मी है, एक आदमी, वहाँ कौन सी मार्शल रेसेस हैं, सिख हैं,
सिख खुश हैं कोई? हैं जी, गोरखे हैं, उनकी तादाद ही क्या है? हौसले की भी बात है अरुण साहब। अच्छा, फिर ये कि वो उस फौज में खुदकुशियां होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करने की बात है। स्ट्रेटेजिस्ट किसको कहते हैं? स्ट्रेटेजिस्ट उसको कहते हैं जो कमजोरी को ताकत में बदल दे। और अलग से कहा रूसी सफीर ने कि हमारी 350 साल की तारीख है, जहां हम गए वापस कभी नहीं गए। तो ज़ियाउल-हक लाफ्ट वो जब हंसता था तो अजीब एक मंजर पैदा होता था। तो उसने कहा अफगानिस्तान की भी एक तारीख है, यहाँ जो आया उसे वापस ही जाना पड़ा, जलील और रुसवाई होना पड़ा। बात यह है कि आप सिचुएशन में जो कमज़ोरी है ना आपकी, उसको ताकत में बदलते हैं। अब खान साहब का अजीब मामला है। आप मुझे बताइए, फैसल बाबडा को ये लियाकत अली खान है? लियाकत अली खान के लिए कायद आज़म ने एक सीट ढूंढी थी, कहाँ से भला? कहाँ से? मशरकी पाकिस्तान। भाई लियाकत अली खान के बगैर तो कारोबारी हुकूमत नहीं चल सकता था, वजीर आजम तो उन्हीं को बनाना था। जागीर छोड़ आए, जागीर 200-400 एकड़ नहीं, कोई 10-20 हज़ार एकड़ और 1 इंच जमीन नहीं ली। और अमेरिका ने कहा, लियाकत अली खान की खामियां तो लोग बड़ी बयान करते हैं, खूबियां किसी को याद नहीं है। अमेरिका ने कहा कि मुसद्दक के खिलाफ मदद करें तेहरान में, जान दे दी, वहाँ मादा नहीं हुए। अब तो ये पेपर छप गए हैं, अमेरिका ने कत्ल कराया उनको। वो कोई लियाकत अली खान था फैसल बाबडा जिसके लिए सीट खाली करा दी? आपके पास है अपना गंजी ना आएगी क्या, होता नचोड़ेगी क्या? आपके पास 8 की मेजॉरिटी है, वो ले गया जहांगीर तरीन। और इसको आप इलेक्शन लड़ा रहे हैं उस आदमी को जो अपने वोटरों से कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से थोड़ी जीता हूं, जो गया ही नहीं, राब्ता ही नहीं किया। जो यहाँ पिस्तौल लगा के कोई ड्रामा स्टेज हो रहा है, या पिस्तौल लगा के चले गए। लेकिन वो तो कहते हैं वाउडा साहब ने काम बड़ा किया इस नशिस्त पे रहते हुए, उन्होंने तो काम बड़ा किया। आज पीटीआई वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ज्यादती हो गई। जो काम करने थे वो भी मैं आपसे कहता हूँ, काम तो एक ही था, पानी। बल्दिया टाउन के इलाके में क्या था ये, इसमें पानी किसी घर में नहीं, पानी वो हाइड्रेंट जो हैं वो बड़े जो टूटे होती हैं ऊपर से, वो ट्रक भर के खरीदते हैं पानी तो लोग। तो उसके लिए क्या किया? अच्छा, फिर सियासत में कम से कम 50 निस्फ दाना, हजरत अली का कौल है, निस्फ दाना ये घुलने मिलने में है, वो तो कभी हाथ ही नहीं लगे। यू इमेजिन कि वो इस्लामाबाद से निकला, कहाँ पहुंचा, वो तियारा जो गिरा हुआ था उसके ऊपर खड़े होकर तस्वीर बनाई। भाई साहब आपने गिराया है, आपने गिराया है। बूट ला के, इतना बड़ा बूट एंकर की मेज पर रख दिया। हाँ, कुछ मामलात के ऊपर हम ठीक है नहीं, वो एक सीट की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं जबकि सेनेट की सीट भी जा सकती है। गलत बयानी तो की, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना। अब फैसला तो अदालत का जो भी करे, गलत बयानी तो की ना कि मैं अमेरिका के शहरी नहीं हूं जी। क्या कारनामा अली जनाब ने अंजाम दिया कि उसके लिए आप ये बिल्कुल दुरुस्त बात। अच्छा, फिर कितनी दफा इनसे हमने कहा है और लोगों ने कहा है सर्वे करा लिया करें। बस सर्वे करा लेते तो इन्हें पता चल जाता। 3 चीजें मैं आपको बताता हूं। लेकिन अभी भी सारी जमातों की पोजीशन नाकाबिले फहम थी। हारून साहब, पीपल्स पार्टी कहां खड़ी थी, कहां पहुंच गई, ये तो करिश्मा है। पीपल्स पार्टी नहीं जीती है, इलेक्शन जीती है नून लीग। पीपल्स पार्टी ने डट के धांधली की है और सवाल ही पैदा नहीं होता जी। वो उसके वोट जितने पिछली दफा थे, 39% वोट पिछली दफा कास्ट हुए, इस दफा हुए 21%, 21.6। पिछली दफा 39 पॉइंट कुछ। वो इसके वोट दुगने से भी बढ़ गए, 225% बढ़ गए। बाकी जो जब पोलिंग ही 1/3 रह गई तो इसके वोट इतने कहां से आ गए? पीपल्स पार्टी का दावा है हमारे पोलिंग ऑफिसर्स, हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं गायब नहीं हुए, यहाँ पे कोई फायरिंग नहीं हुई। इसको डस्का 2 क्या नाम ना दिया जाए। भी फायदा हो सकता भाई। पिछली दफा शहबाज शरीफ आ रहे 700 वोटों से, हा? तो इस दफा क्या हुआ? एक ऐसे आदमी ने, उसी उम्मीदवार ने, उस उम्मीदवार ने क्या करिश्मा दिखाया जी। इंतजामात बेहतर थे, उसका फायदा उठाया, वो इलेक्शन लड़ने का फन जानते हैं, ये बात सही है। इलेक्शन ये जीती है नून लीग,
کیا وہ صحیح ہے اس بات میں کہ ہم ان سے تسلیم نہیں کریں گے؟ الیکشن ویسے بھی تو کل عدم ہو سکتا ہے راؤنڈ صاحب، ٹرن آؤٹ اتنا بہت کم رہا ہے. اچھا وہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ پہلے یہ بات چلیے پہلے یہ بات کر لیتے ہیں. جو ووٹ پیپلز پارٹی نے لیے وہ کتنے پرسنٹ ہیں کل ووٹوں کا؟ 5%. 5%. وہ 5% والا نمائندگی کرے گا. یہ کیا قانون ہے بھائی؟ کم از کم یہ اس کی شرح مقرر کرنی چاہیے. وجوہات اور بہت ساری ہیں. لوگ، آپ کا کیا خیال ہے اس کے ووٹر نے اسے چھوڑ دیا عمران خان نے؟ نو، پاکستانی قوم کا یہ مزاج ہی نہیں ہے. ناراض ہے بھائی، 3 چیزوں کا وعدہ کیا، اس میں سے کوئی بھی نہیں کی. دیکھیں K4 کی ساری تفصیلات میں آپ کو بتا دوں، وہ آپ ذرا ڈیٹیل میں ہمیں سمجھائیں گے. K4 اچھا جی، وہ لوکل ٹرین جو ہے اس کا سارا میں آپ کو عرض کرتا ہوں. ایک فریٹ کاریڈور بنانا تھا، جو یہ ٹرالے ہیں، بڑے بڑے ٹینکر ہیں، یہ ان کو شہر کے بندرگاہ سے یہ شہر کے اندر سے گزرتے ہیں، ٹریفک کے بے شمار مسائل، باہر کا راستہ. اچھا ان تینوں چیزوں پہ کیوں نہیں کام ہوا؟ کیوں؟ 2006 سے کام شروع ہوا ٹھیک، کراچی کو پانی پہنچانے کے. اس کی سٹڈیز بن گئی 13-14 سال. اب یہ منصوبے یوں ہی نہیں ہوتا، یہ سمجھنے کی بات ہے، اس پہ لوگوں کو غور کرنا چاہیے. اب کنچر جھیل 121 کلومیٹر ہے، وہاں سے پانی لانا ہے، نہر کے ذریعے لانا ہے. لیکن یہ کوئی سادہ سا عمل تھوڑی ہوتا ہے. راستے میں کنچر کی وہ ہیں اپنا پہاڑیاں ہیں جن پہ جب بارش برستی ہے کہ پانی کے ایسے ریلے آتے ہیں کہ نہر کیا چیز ہے، وہ بہا کے لے جائے ہر چیز کو. ایک چھوٹی سی نہر کیا چیز ہے؟ جیسے کوہ سلیمان پہ بارش برستی ہے تو اسے راستے میں کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی. ٹھیک. اب وہ اس کا پیٹرن جو ہے اتنے سالوں میں اس کی سٹڈی کی گئی کہ کہاں کہاں نہر کے نیچے سے، یہ دریائے راوی کے نیچے سے یہ نہر گزر کے آتی ہے نا. یہ جو لاہور کی نہر، یہ دریائے راوی کا پانی، دریائے راوی تو پانی ہی نہیں ہے. یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ یہ تو دوسرے دریا کا پانی ہے جو راوی کے نیچے سے، اور 48 میں بنی تھی. اچھا، وہ ایک کنکریٹ کا ایک پائپ بنا دیتے ہیں، یعنی وہ پائپ تو نہیں ہوتا، یعنی کنکریٹ سے اس طرح چاروں طرف بنا، بعد میں خرابی بھی ہوئی، یعنی کہ بہاؤ اسی سے ہو کیا، اسی سے ہوتا. اچھا اب وہ پانی کہاں کہاں اس نہر سے ٹکرائے گا، کیا ہوگا؟ اب مرکز نے ذمہ داری لے لی جی 100% ہم اس کو کراچی کی دہلیز پہ پہنچا دیں گے. یہ اس کی بڑی اچھی مثال یہ ہے کہ بارات روانہ ہو جائے گی جھیل سے، 121 کلومیٹر طے کر لے گی، تو پھر صوبائی حکومت کیا کرے گی؟ پھر اسے گھر گھر پہنچانا تو ہوگا. اب جب پانی وہاں پہنچ گیا مرکزی ذخیرے میں، ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. یہ اب وابڈا والوں نے کہا یہ جو کام ہوا ہے سب بیکار، ہم نئے سرے سے ڈیزائن کریں گے. وہ بھئی تمہیں الہام ہوتا ہے، وہ تم کوئی جینیس ہو. جو کام 13 سال میں ہو گیا اس پہ سارے پیٹرنز دیکھ لیے گئے، آپ اسے آ کے کہہ دیتے ہو آپ نے اس کو سب کچھ کو منسوخ کر دیا. اچھا K4 کا حال یہ ہے 60 لاکھ گیلن کم از کم پانی کم ہے. جو ہے پانی وہ بھی ہائیڈرنٹ سے ٹرکوں والے بھر کے. سندھ حکومت کو تو کوئی دلچسپی نہیں، کراچی والے مریں جییں پیاسے، کوڑا نہیں اٹھاتے، انہیں کیا ہے. اچھا جی اب آپ دیکھ لیں وہ جو تھا فریٹ کاریڈور بنانا تھا، کوئی کام نہیں ہوا، اس بگننگ ہی نہیں ہو سکی. اچھا کراچی ریلوے کہاں جاتی ہے؟ وہ اشک شوئی کے لیے سپریم کورٹ نے کہا اس کو بہلانے کے لیے وہ کینٹ اسٹیشن سے سٹیل مل تک چلی جاتی ہے. باقی سارا شہر کدھر گیا؟ وہ ریلوے اس طرح نہیں ہوتی. ریلوے جیسے یہ لاہور کا رنگ روڈ ہے، اس کے بعد آپ لاہور کے رنگ روڈ پہ ایک سرے سے دوسرے سرے پہ پہنچنا چاہیں تو آپ یہ 45 کلومیٹر کا راستہ 22 منٹ میں طے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ وہاں سے داخل ہوئے، آپ نے رسید لی، 25 منٹ میکسیمم 45 کلومیٹر طے کر سکتے ہیں. اچھا وہ کیا ریلوے ہے؟ یہ ریلوے یہ تھوڑی ٹرین چاہیے. ٹرین تو چاہیے ماڈرن، وہ ٹرین جو 100 کلومیٹر کی سپیڈ سے ٹریول کرتی ہو، اور بجٹ اس کے لیے مختص ہے. کراچی کے لیے جو پیکج ہے 1100 روپے وہ تو موجود ہے. تو آپ شروع تو کریں نا. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خان صاحب سے یہ کون کہتا ہے آپ مسئلے حل کریں؟ بگننگ کریں، آغاز کریں. صرف یہ 4 مسئلے ہیں، ان کی کمپین میں بھی کچھ خرابیاں تھیں ہارون صاحب. کمپین میں اس پہ بھی آتا ہوں. اب دیکھیے کہ واقعہ کیا ہوا. ایک صاحب جن کا 40 سال کا تجربہ ہے، جو 1996 میں پارٹی کے اناؤنس ہونے کے اگلے دن شامل ہوئے تھے، انجینئر ہیں،
मैं उन्हें जानता हूँ ज़ाती तौर पर, खान साहब भी जानते हैं, नहायत मुखलस साफ सुथरे आदमी, जिसने कभी कौमी असम्बली की तनख्वाह ही नहीं ली, कार ही नहीं ली, अगर किसी कमेटी का मेंबर बना, किराया ही नहीं लिया, क्योंकि उसका ज़ाती कारोबार वसी और वो हुकूमत के साथ कारोबार नहीं करता, नीट एंड क्लीन आदमी। 40 साल का उसका तजुर्बा। उसने 27 जनवरी को जो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई उसमें कहा कि हुजूर ये हैं 3 मसले, ये अगर आप नहीं करेंगे तो लोग नाराज हो सकते हैं। ठीक। खान साहब ने उसे जवाब दिया, आप तो मायूसी फैला रहे हैं, आप तो फैला रहे हैं, अंधेरा दिखा रहे हैं। हकीकत दिखाना अंधेरा दिखाना। उसने अपने ओवर कोट के बटन खोले। ठीक है जी, देखो उसे कितनी अजियत पहुंची होगी कि मैंने इतना काम किया है। वो ये पेशकश कर चुका था कि मैं कौमी असेंबली की सीट छोड़ने के लिए तैयार हूं, आप किसी और को बना लें, क्योंकि आप मुझे कोई काम तो लेते नहीं। K4 उसने कहा एक देला लिए बगैर मैं कर देता हूं सारा काम। अच्छा, 40 साल का जिस आदमी जिसने खरबों का प्रोजेक्ट कर चुका है, कामयाबी, कोई सरकारी प्रोजेक्ट नहीं किया। अच्छा, उसने अपने ओवर कोट के बटन खोले और अपने दिल पे हाथ रखा, मैं अपने दिल से बात कर रहा हूं खान साहब। अब खान साहब जो हैं, जो एडिक्शन होती है, ये जो चस्का होता है, ये छोड़ता है आदमी। खान साहब को तो खुशामदियों ने ये बताया, दरबारियों ने ये बताया जहांगीर तरीन क्या चीज़ है और ये नजीब हारून क्या चीज़ है, जिस नजीब हारून उनका नाम है, ये क्या, इसको क्या पता। इसलिए कि वो तो एक सादा खामोश आदमी है। कभी कभी बात कर, उसने कहा मैं तो आपको सूरत हाल वाज़े करने की कोशिश कर रहा हूँ, अब रह गए इंतजामात। वो आपने सबने सुन लिया कि वो अपना जो है सदर कराची के वो क्या कह रहे हैं जी, शेर जमान नाम है उनका, क्या कह रहे हैं शेर जमान साहब जो फरमा रहे हैं, वो एक ब्रेक से वापस आकर बात कर लेते हैं। हारून साहब एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। खुर्रम शेर जमान साहब ने जो कुछ बयान फरमाया वो तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इसके साथ साथ बशीर मेमन के इल्जामात और ये भी कि हुकूमत कराची की NA 249 में कलअदम तहरीक से भी पीछे रह गई, इसकी क्या इंप्लीकेशंस हो सकती हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। खुर्रम शेर जमान साहब के बारे में हम बात कर रहे थे। हारून साहब, NA 249 से मुतालिक आज जो कुछ उन्होंने बयान फरमाया प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो रो रहे हैं ना कि भाई पैसे दे दिए टेंट लगाने वाले को, अब आगे कोई है ही नहीं। जो मैंने मिसाल दी है कि अगर पानी कराची की दहलीज पे मरकजी हुकूमत पहुंचा देती, जिसकी उसने जिम्मेदारी ली हुई है ना, तो आगे क्या करती सिंध हुकूमत के पास कोई ऑप्शन इसके सिवा नहीं था। उन्होंने दे दिया वापडा को, वापडा वाले अगले 10 साल गुजार देंगे, 3 साल तो गुजार ही देंगे डिज़ाइनिंग में। डिज़ाइनिंग कोई मामूली चीज़ थोड़ी है, वो तो जो हो चुकी है उसी पे मीटिंग होनी चाहिए और इंजीनियर्स को करनी चाहिए। पार्टी में जो इंजीनियर्स हैं, सिविल सर्विस में जो इंजीनियर है और फौज में इंजीनियर का शोबा बहुत ज़बरदस्त होता है। बैठें और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हफ्ते में उसका डिज़ाइन फाइनल करें, इसलिए कि स्टडी तो सारी हो चुकी। इसी तरह इस मामले में अब टेंट लगाने हैं, पैसे तो दे दिए, टेंट वाले हमेशा एडवांस पैसे लेते हैं, एडवांस पेमेंट, बाद में कोई नहीं देता उनको। शादी ब्याह हो या कुछ हो तो सियासी पार्टी तो बिल्कुल नहीं देती। तो वो अपना अब वो रो रहा है भाई टेंट। अब आप बताइए कि टेंट नहीं है तो वोटर कैसे जाएगा, कैसे जाएगा? एक तो ये कोरोना, एक गर्मी, ठीक है, एक काम आपने किया कोई नहीं। एक बावड़ा साहब कहते हैं कि मैं कोई तुम्हारी वजह से जीता हूँ, एक मिलते नहीं लोगों से। अच्छा, इन सारे अवामल के होते हुए टेंट भी नहीं लगा रहे, ट्रांसपोर्ट का भी कोई बंदोबस्त क्या जानते थे पहले से हारून साहब के कुछ ऐसा होने वाला है? PTI के लिए कोई इतना इजी नहीं होगा इस नशिस्त को जीतना। ये तो हम कह रहे थे ना कि भाई नून लीग की पोजीशन बड़ी मुस्तहकम है, बहुत ज़्यादा। वो तो अगर इलेक्शन कमीशन वालों की मर्जी है, जो मर्जी करें वो कहें। भाई धांधली तो बिल्कुल वादे है। एक आप ज़रा कैलकुलेटर पर हिसाब लगाएं कि 73,000 तो वोट पड़े, तो 200 कितने पोलिंग स्टेशन थे, तो एक पोलिंग स्टेशन पे वोट हैं ही कितने हैं? 2 घंटे से तो ज़्यादा टाइम ही नहीं चाहिए। 3 घंटे रीचेक कर लें, 4 घंटे, इससे ज़्यादा 12 घंटे कैसे लगे?
اور آدمی لیٹ کیسے پہنچے؟ ہارون صاحب بلاول کہتے ہیں کہ عباسی صاحب خود بیٹھے ہوئے تھے آفس میں جب یہ پورا چیک کیا جا رہا تھا ووٹ کے، کتنا شاہد خاقان عباسی صاحب. شاہد خاقان عباسی کیا کر سکتے تھے؟ وہ زرداری صاحب 10 شاہد خاقان عباسی زرداری صاحب انہیں چکمہ دے سکتے ہیں، انہیں الیکشن لڑنے کا تجربہ ہے، وہ پولیس کو استعمال کرتے ہیں، انہوں نے پولیس اور سول سروس پہ ان کی گرفت ہے. یہ عمران خان کی حکومت تھوڑی ہے کہ پنجاب کی سول سروس ان کی بات ہی نہیں مانتی. وہاں کوئی عثمان بزدار بیٹھا ہوا آپ کے خیال میں؟ وہ نہایت کائیاں لوگ ہیں، ان کا تجربہ ہے. چلے پیپلز پارٹی نون لیگ تو ایک طرف، پی ٹی آئی تو ہارون صاحب کالعدم تحریک سے بھی پیچھے رہ گئی. پیچھے اس کی وجوہات تو آپ کو بتا دی. جب آپ نے کیا کہ دیکھیے جس گھر میں پانی نہیں ہے اور پانی خریدنا پڑتا ہے، اور پانی وہ کیسا ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ وہ پینے کا پانی ہوتا ہے؟ پتہ نہیں بیچارے کیسے کھارا پانی ہوتا ہے ہارون صاحب. وہ صرف آپ نہانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، برتن دھونے کے لیے، گھر کے کام کاج کے لیے. پینے کے پانی کا کیا کرتے ہوں گے؟ پینے کے لیے الگ سے پانی آپ کو خریدنا پڑتا ہے کراچی کے. پھر جب پانی ہی نہیں ہے، وہ قرآن کریم کی آیت یاد آ گئی آپ کی بات سے، فَفَتَقْنَاهُمَا. This was all one big mess. یہ جو کائنات ہے یہ ایک میس تھا، بادل تھے. فَفَتَقْنَاهُمَا، ہم نے اسے پھاڑ کر بکھیر دیا جس سے یہ کائنات وجود میں. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا. سائنسدانوں نے تو ابھی دریافت کیا ہے نا، 100 150 200 سال پہلے. تو قرآن مجید میں تو 1400 سال پہلے. زندگی تک کا تو انحصار ہی پانی پر ہے، درست. اور پانی ہی نہیں مل رہا، اور جو ہے وہ جرائم پیشہ لوگ بیچ رہے ہیں، اور حکومت کی مرضی کے بغیر تو نہیں بیچ رہے. آپ نے وعدہ کیا پانی وہاں تک پہنچاتا ہے، آپ نے کچھ نہیں کیا. اس کے باوجود مفتاح اسماعیل صاحب نے اب آپ الیکشن کمپین میں آپ مطلب بندے ناراض ہیں. وہ لوگ اس طرح چھوڑ کے نہیں جاتے، اتنی جلدی لوگ اپنی پارٹیوں کو چھوڑتے نہیں ہیں. اٹ ٹیکس ٹائم، 10 سال 15 سال 20 سال. نون لیگ کے لوگ جب نون لیگ ہاری تھی 93 میں تو کیا ہوا تھا؟ کچھ لوگ ناراض تھے مہنگائی کی وجہ سے، تو گھروں سے نہیں نکلے تھے. اب مہنگائی توبہ 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 توبہ. چینی 100%، آج $15 انٹرنیشنل مارکیٹ میں کل اور بڑھ گئی ہے. اب کوئی چانس ہی نہیں رہا اس کا سستا ہونے کا. اور جس طرح انہوں نے ہاتھ ڈالا شوگر ملوں پہ، وہ احتساب بے شک کر لیں لیکن عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. آٹا دگنا، ہر چیز کی پرائز بڑھ گئی، مہنگائی سے لوگ بلبلا رہے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ حسن سلوک سے بھی پیش نہیں آ رہے، رابطہ ہی کوئی نہیں. یہ کراچی کی جو لیڈرشپ ہے، ویسے تو سارے پی ٹی آئی میں باتیں بنانے والے ہیں، لیکن کراچی کی لیڈرشپ تو کمال ہے. اس میں جس سے ملو وہ دوسرے کے خلاف بات کر رہا ہے. آپس میں ان کا جو ٹاپ لیڈر ہے سندھ کا، نام نہیں میں آپ کو نہ اشارہ کوئی کروں، چھوڑ دیجئے. اس نے مجھے کہا 2 ہفتے پہلے، میں نے ایک صاحب کو فون کیا، وہ ان کا گورنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، چیف منسٹر صاحب، وہ فلاں وزیر بیٹھے ہیں، فلاں صاحب بیٹھے، اور یہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں جس میں عمران خان صاحب سب سے اعتماد کرتے ہیں. میں نے کہا، انہوں نے کہا جی آپ کوئی پرواہ نہیں کرتے ہماری، ملتے نہیں، لفٹ نہیں کراتے. میں نے کہا آپ مجھے نمبر بھیج دیں تو میں آؤں گا آپ سے ملوں گا. 3 ہفتے گزر چکے ہیں، ٹیلی فون نمبر بھیجنا کوئی کام ہے؟ اور وہ ملنا چاہتے تھے، جھٹپٹ بھیجا جا سکتا ہے. کوئی اچھا نہیں، بھول گیا آدمی، وہ گھنٹے 2 گھنٹے میں یاد آ جاتا ہے، اگلے دن یاد آ جاتا ہے، اس سے اگلے دن ہفتے بعد یاد آ جاتا ہے. کوئی جب آپ سیریس ہی نہیں ہیں. کیا فیصل بابڑا ایک سیریس آدمی ہے؟ نو. آپ نے وہ ڈکلیریشن میں بتاتا ہی نہیں میرے پاس دوہری شہریت ہے. وہ جہاز میں کھڑے ہو کے تصویر کون کھنچواتا ہے؟ کتنا لمبا سفر کیا ہوگا. وہ آزاد کشمیر کے راستے کو موٹر وے بنی ہوئی ہے، اور پستولیاں لٹکا کے چلے گئے. کس لیے؟ آپ سیریس جس سے بات کریں کراچی کے جتنے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 5 پشتو سپیکنگ ایم این اے ہیں تحریک انصاف کے 14 میں سے، 2/3 میجارٹی تھی 21 میں سے 14. تو انہوں نے کس کو ٹکٹ دیا؟ صحیح ٹھیک ہے. جب اس کو دیا، ویری کمپیٹنٹ پرسن، تو بھائی وہ جو پشتون ووٹ ہیں، وہ جنہوں نے آپ کو 65 سیٹیں دی ہیں پختونخوا اسمبلی میں، پختونخوا سے زیادہ پشتون کراچی میں رہتے ہیں، ان کو متحرک کریں نا. انہیں متحرک نہیں کیا، وہ کیا ہونا تھا. صحیح، ترجیحات کی بات ہے. لیکن ہانو صاحب جس طرح سے آپ نے پہلے سوچ بوجھ کے مائنڈ نہیں اپلائی کرتے، ذہنی ریاضت نہیں کرتے، باتیں بناتے ہیں، سیلف ڈسیپشن ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے میں لگے رہتے ہیں. خان صاحب نے کہا نہیں مجھے فخر ہے،
کس چیز پہ فخر ہے کہ چینی دگنی ہو گئی, آٹا دگنا ہو گیا؟ کچھ بھی کہیں انہیں فخر تو ہے نا ہارون صاحب, انہیں بس یہ تو وہ بہتر جانتے ہیں کہ انہیں کس چیز کے اوپر کس بات پر فخر ہے. حکمران تو وہ آدمی ہوتا ہے جس کو بتایا جائے کہ وہ غلطی کر رہا ہے. کوئی آدمی حکمران ایسا نہیں ہے, اب بر صغیر میں جو کامیاب حکمران ہیں سب کو دیکھ لیں, جس کے سرکاری اداروں کے علاوہ 10, 15, 20 کم از کم 5-6 پرائیویٹ چینل نہ ہوں, جس کے کوئی ایسے ذاتی دوست ہوتے ہیں جو اس کے منہ پہ سچی بات اسے کہہ دیتے ہیں. تو جب ماحول ہی ایسا پیدا ہو گیا کہ آپ نے سنی نہیں ہے بات, میں الیکشن میں اسمبلی توڑ دوں گا, کاف لیگ کو کیا میسج ملا اس سے, جہانگیر ترین کے ساتھیوں کو کیا میسج ملا اس سے, سول سروس کو کیا میسج اس سے ملا؟ آپ نے تو اپنی ایک بیان سے پوزیشن کمزور کر لی. حالانکہ پی ڈی ایم میں لڑائی شروع ہو گیا, آپ اس سے فائدہ اٹھا. جہانگیر ترین صاحب کی آپ نے بات کیا ہارون صاحب, ان کے ساتھ ایگزیکٹ کوئی تعداد معلوم ہو سکے؟ کوئی 40 کی بات کرتا ہے, کئی کہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ دگنی تعداد ہے ترین صاحب کے ساتھ. ایک طرف ہم خیال گروپ کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی, دیکھیے جو لوگ انہیں روک سکتے تھے نا, جہانگیر ترین صاحب کو روک سکتے تھے نا, انہوں نے انکار کر دیا. اچھا, وہ تو بجٹ کا جب مرحلہ آئے گا تو ظاہر بجٹ تو پاس کرانا ہی ہے, عدم استحکام تو نہیں چاہتے وہ. ہو جائے گا, ہاں میرا خیال ہو جائے گا. کوئی آپشن ہی نہیں صلح کے سوا. اسمبلیاں توڑ کے آپ تصور کریں کہ ایم کیو ایم بھی ان کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہے, کاف لیگ بھی ان کے خلاف لڑ رہی ہے, وہ الائنس بنائیں گے نا پھر کسی نہ کسی سے تو ان کو بنانا پڑے گا. انہوں نے سروائیو تو کرنا ہے نا. کس سے بنائیں گے؟ جس سے بھی بنائیں. وہ کیا کاف لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں شامل نہیں ہو گئی تھی؟ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ اچھا, تو بھائی آپ ساری دنیا کو اپنے سول سروس آلریڈی آپ کے ساتھ نہیں ہے. اور پرویز خٹک وزیر دفاع کہتے ہیں جہانگیر ترین کے خلاف انکوائری کراؤں گا, پرویز خٹک کے خلاف کیوں نہیں کراتے؟ وہ اس نے دھمکی دی نا کھلے عام کہ میں حکومت تو لڑ دوں گا. اس کے بعد اس کے بھائی کو وزیر بنایا نا. بنایا, حالانکہ جو چیزیں سامنے آئی اس کے بعد بھی دیکھا اس کے بھائی کو وزیر بنایا گیا. کراچی کا تو دیکھا نا, میں نہیں کہتا کرپشن کی, لیکن تحقیقات کیوں نہیں ہوتی؟ ترین صاحب کے بارے میں آپ کچھ بھی کہہ رہے ہوں صاحب, عمران خان صاحب نے حالیہ بھی جو بیان دیا ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ سیاست میں میرا صرف ایک ہی دوست ہے اور وہ جہانگیر ترین ہے, اور اسی کو چھوڑوں گا نہیں. وہ کہتے ہیں احتساب ہو رہا ہے, دوہرا معیار نہیں میں کر سکتا کسی کے ساتھ. نہیں کوئی احتساب ہو تو خسرو بختیار جو ہے وہ اس کا بھی احتساب ہو تو اس پارٹی ابھی کوئی تقریباً 300-400 ایکڑ زمین پہ ایک پی ٹی آئی کے لیڈر نے قبضہ کر لیا ہے بہاولپور میں, اس کے والد گرامی نے. اچھا, تو احتساب ایک مشہور شاعر ہیں اپنا وہ منصور آفاق صاحب, ان کے مرحوم بہن کی زمین پہ پی ٹی آئی کے ایم این اے نے قبضہ کیا ہوا ہے. عمران خان صاحب کو یہ بات معلوم ہے. چلیے مجھے ایک بریک کی طرف اب بڑھنا ہوگا. ہارون صاحب ایک بریک لے واپس آئیں گے. بشیر میمن صاحب کے الزامات اور اس کے ساتھ ساتھ یورپی یونین میں جو ریزولوشن پاس ہوا ہے اس سے متعلق اور پاکستان مسلمانوں کے حوالے سے کیا جذبات ہیں ان کے, اس کے پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ترین صاحب سے متعلق ایک آخری سوال پھر آگے بڑھے ہیں صاحب. جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ اس قدر عمران خان صاحب کے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کی وابستگی کیوں ہے, اس کی وجہ کیا؟ اور قریشی صاحب کی اسٹیٹمنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب لوگوں کو اون کرتے ہیں, جس آدمی سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں اس سے رکھتے ہیں, کوئی فرشتہ سیرت آدمی نہیں ہے, اور اس کا حال معلوم کرتے ہیں. میں گیس کرتا ہوں کہ ان لوگوں سے انہوں نے کہا ہوگا کہ اگر نئے الیکشن ہو تو اس کے اخراجات میں آپ کی مدد کروں گا. اچھا, پھر ان لوگوں کے مسائل ہیں کہ خان صاحب ہمیں پہچانتے نہیں, سرے سے نہیں پہچانتے. ایسے کئی ارکان ہیں انہیں پہچانتے ہی نہیں, انہیں بتانا پڑتا میں نے ہوں, ٹھیک ہے. پھر یہ کہ انہیں توجہ نہیں دیتے. آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوگا, یہ بھٹو صاحب کی بھی مرحوم کی عادت تھی کہ خان صاحب کے ساتھ کسی آدمی کی تصویر ہو تو اس کی طرف نہیں دیکھتے, کبھی نہیں دیکھتے اس کی طرف, وہ منہ سیدھے رکھتے ہیں. میں اہم آدمی ہوں, یہ کیا ایم این اے یا کوئی بھی ہو. تو وہ لوگوں ترقیاتی فنڈز چاہیے, ٹھیک ہے, کچھ وزارت کا خواہش مند ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ کل آئے گی حکومت دوسری, نون لیگ کے ساتھ ان کا معاملہ ہو جاتا ہے پورے گروپ کا, تو انہیں وزارتیں ملیں گی, ترقیاتی فنڈ ملیں گے. اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ قریشی صاحب کی اسٹیٹمنٹ. ہارون صاحب, قریشی صاحب تو ذاتی اناد ہے نا, جہانگیر ترین تو ان کے خلاف بیان نہیں دیتے. جہانگیر صاحب سمجھدار آدمی ہیں, ان کے چار
4 آدمی تو نہیں ہے, اگر 40 نہیں ہے تو 30 ہیں, 30 نہیں تو 27 ہیں, 4 تو پھر بھی اور یہ کہتے ہیں اچھا 4 بھی اگر چھوڑ جائیں تو 8 کی تو آپ کے ساتھ کی تو میجورٹی ہے, وہ بھی قاف لیگ اور MQM کے ساتھ. اس پہ اتنا ایزی نہیں ہونا چاہیے. بشیر محمد صاحب کا معاملہ ہارون صاحب, ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو. کیا بات ہے, کیا بات. یہ اسی طرح کے لوگ ہیں نا جو حکمرانوں کو برباد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ذرا حکمرانوں کی آپ نے بات کر دی. بشیر محمد صاحب, اتنا طویل عرصہ ہارون صاحب لب سیے ہوئے اچانک سے بول کے اٹھے. بھائی بشیر محمد صاحب نہایت ایک عاقل اور سمجھدار آدمی ہیں, انہوں نے اسی وقت بولنا تھا جب اس کا کوئی نتیجہ نکلے. ادھر کیس کا وہ فائز عیسیٰ کیس کا رزلٹ آیا, ادھر وہ بولے. اور بات یہ ہے کہ کیوں نہ بولیں, 15 دن پہلے انہیں OSD بنا دیا, ریٹائر ہونے میں 15 دن رہتے ہیں اور OSD بنا دیا. اور ایک اطلاع یہ ابھی کنفرم نہیں کی کہ ان کی گھی مل پہ, وہ ویسے غریب خاندان کے آدمی ہیں لیکن ان کی زمین آگے شہر کے قریب, ٹھیک, اس سے وہ آسودہ ہو گئے, مالی حالات بہت اچھے ہو گئے, تو وہ گھی مل کے حصے دار ہیں. میں کوشش کرتا رہا, آج بات نہیں ہو سکی ان سے, تو اس پہ چھاپا مارا ہے شبلی صاحب کی وزارت نے. آج تک کسی گھی مل پہ چھاپا نہیں مارا. ایک اطلاع یہ ہے. اور اگر آپ یہ کریں گے تو بشیر محمد صاحب تو بہت سخت جان آدمی, اتنے سخت جان آدمی میں نے دیکھا ہی نہیں. زرداری صاحب کو بھگتا دیا انہوں نے. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا نفسیاتی سہارا کیا ہے. ان کے گھر میں منہ مبارک رکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور وہ ڈاؤٹ ہوتا ہے نا کہ بھئی ممکن ہے کہ کسی نے غلط بیانی ہی کر دی ہو, تو وہ اس کے تو صادق ہونے میں شبہ ہی نہیں ہے, وہ بڑھتا رہتا ہے. انہوں نے زرداری کو بھگتا دیا. تو یہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تو اس سے نہیں کہا. اس نے کب کہا کہ مجھے وزیر اعظم نے کہا؟ اس نے کہا مجھے شہزاد اکبر نے کہا, اور مجھے کہا اس نے فروغ نسیم صاحب نے. اچھا فروغ نسیم صاحب وہی ہے نا فروغ نسیم, وہی شہزاد اکبر صاحب وہی ہے نا کہ جن کے خلاف پہلا ریفرنس داخل ہوگا نیب میں جس دن یہ حکومت جائے گی. ثابت ہونا نہ ہونا تو بعد کی بات ہے, لیکن ریفرنس فائل ہو سکتا ہے. اب بتائیں اس معاملے کی تحقیقات بیرسٹر علی ظفر صاحب کے بیرسٹر علی ظفر نہایت متوازن آدمی ہیں. وہ خان صاحب کے ساتھ ان کا تعلق اچھا ہے, جہانگیر ترین کے ساتھ اچھا ہے. بیرسٹر صاحب کو جو لوگ دیے گئے, افسر اس وقت دیے گئے ہیں, ان کے بارے میں نے پتا کیا وہ ٹھیک ہے, امید ہے کہ تحقیقات. لیکن تعلقات تو نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی اچھے ہیں. بشیر محمد صاحب کے کہا جا رہا ہے خان صاحب بیان کیوں دے رہے ہیں؟ صفائی پیش کر رہے ہیں. نہیں, خان صاحب صفائی پیش کر رہے, دباؤ ڈالنے کے لیے. جب آپ نے علی ظفر کو بنا دیا, جب ایک بروہی کو وکیل بنا دیا شیخ مجیب الرحمان کا, تو آریانہ فلانچی جو اس زمانے کی سب سے مشہور اخبار نویس تھی, اس سے بھٹو نے کہا تھا بیسٹ آف دی بیسٹ. جب آپ نے علی ظفر کو بنا دیا تو اب آپ کو بیان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ علی ظفر تو ایک نہایت معقول آدمی سمجھے جاتے ہیں. لیکن ہارون صاحب بشیر محمد صاحب کے کہا جا رہا ہے تعلقات نواز شریف صاحب سے بھی چونکہ کافی اچھے ہیں, تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ اچانک سے بول اٹھے ہیں. جی ہو سکتی ہے, اس لیے کہ زرداری صاحب کے وہ زیر عتاب رہے اور زندگی ان کی عذاب کیے رکھی. زرداری صاحب تو آپ کو پتا ہے نا کہ آخری حد تک جاتے ہیں. اور وہ مجھے خود انہوں نے بتایا کہ میں مدینہ منورہ گیا, مکہ مکرمہ بھی ظاہرہ گیا, عمرہ کیا, مدینہ منورہ گیا, اور عالی جناب سے ان کے منہ مبارک کا واسطہ دے کے دعا مانگی, اور واپس آیا تو مجھے نواز شریف میں بلایا. نواز شریف صاحب تو بعض کار سرکار میں بڑے سیانے ہیں, یعنی اب یہ جو ملک چلانے کے معاملات کو نواز شریف جتنا سمجھتا ہے اتنا بہت کم لوگ سمجھتے ہیں. اب تو اس کی صحیح جواب دے گی نا, اور اس کی ضد نے اس کے لیے مسائل پیدا کی. تو انہوں نے بلایا تو کہتے میں سمجھ ہی نہیں آئی مجھے کیوں بلایا. تو کہ مجھے جب انہوں نے کہا میں آپ کو IG لگا رہا ہوں تو مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا. ٹھیک, اسی زمانے میں ان سے ملا. لیکن بشیر محمد کی ایک اور بات یاد رکھیں, آزاد کشمیر کے اس نے ایسے الیکشن کرائے کہ کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا سکا. صحیح, چلیں اس پہ انشاءاللہ پھر تفصیل سے بات کریں گے. آپ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں بات کی, ان کے کیس کے بارے میں. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے ارون صاحب, اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کریں گے آپ؟ اس پہ سپریم کورٹ پہ کیا تبصرہ کر سکتا ہے آدمی؟ گزارہ یہ ہے کہ ایک سوال وہ فیصلہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہے. وہ جو جائیداد ہے جس پہ FBR کے جو اعتراضات ہیں, وہ تو سپریم کورٹ نے حکم دے دیا تو وہ نافذ ہوگا. ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے, آپ سپریم کورٹ پہ تنقید نہیں کر سکتے. وہ جو جائیداد ہے
کیا اس کا کوئی احتساب ہوگا کہ وہ کیسے بنی ہے، کب بنی ہے، مشترکہ تھی؟ تو اس کو سپریم کورٹ ہی کو قوم کی رہنمائی کرنی چاہیے کہ جب جج کا معاملہ ہو، جج محترم ہے اور اس کے خلاف جس انداز سے انہوں نے کارروائی کی وہ بڑی ناسمجھی کی بات تھی، تو اس کا کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے نا۔ ٹھیک، چلیے اب کچھ عام سوال ہارون صاحب، اور آخری 5 منٹ میرے پاس۔ سعودی عرب کے دورے کے حوالے سے بات کریں گے، اس کا کیا فائدہ حاصل ہوگا پاکستان کو؟ اور جنرل باجوہ صاحب بھی جا رہے ہیں، کیا یہ بہت ضروری تھا؟ دیکھیں 3-4 بہت اہم واقعات ہو گیا، اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت کم ہے جی۔ ایک تو یہ ہے کہ افغانستان سے امریکی جا رہے ہیں، وہ تاجکستان سے، انڈیا سے اور پاکستان سے اڈے مانگ رہے ہیں۔ انڈیا تو ریزسٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے، ہمیں بھی ریزسٹ کرنا ہوگا۔ ٹھیک، ہمیں ریزسٹ کرنا کوئی چارہ نہیں، ہم انہیں اڈے نہیں دے سکتے، وہ اپنی فوجی موجودگی چاہتے ہیں۔ ٹھیک، دوسرا واقعہ یہ ہے، تاجکستان غالباً انہیں دے دے شاید، اس لیے کہ وہ انسینٹو بڑا دے سکتے ہیں، اور ہم پہ بہت شدید دباؤ آئے گا، مگر اس دباؤ کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اچھا، ادھر یورپی یونین کی طرف سے دباؤ آ رہا ہے، اس لیے کوئی ایک مائنڈ سیٹ ہے نوآبادیاتی کہ غریب ملکوں کو، خاص طور مسلمان ملکوں کو دبا کے رکھا جائے، وہ حجاب نہیں کر سکتی خواتین، یہ ہے اور بہت سارے مسائل ہیں۔ تو وہ ہمیں اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ قہاری و جباری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ دیکھیے صلح حدیبیہ بھی ہوتی ہے، مکہ میں صبر بھی کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد یہ مسئلے ہوتے ہیں طاقت سے حل۔ آپ معاشی طور پہ طاقتور، ترکی کو کوئی دبا سکتا ہے؟ سلطان عبدالحمید نے ڈرامہ ہو رہا تھا، اور ترکی کی تو فرانس کی تو سرحدیں نہیں ملتی، تو فرانس میں ڈرامہ ہو رہا تھا، گستاخی جس میں تھی، تو سلطان عبدالحمید نے کہا چھوڑیں گے نہیں۔ اب آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے تو یہ جتنے مذہبی ہمارے لوگ ہیں، ہم سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تو ہر آدمی کے وہی سینٹیمنٹس ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ حکمت سے کام لینا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، دباؤ ڈالتے رہنا چاہیے۔ وہ تو عمران خان نے ڈالا، وہ تو آپ جتنا کریں، ہمارے یعنی وزارت خارجہ نے بہت اچھا بیان دیا ہے۔ اب آ گیا ایران اور سعودی عرب۔ سعودی عرب اب جب پھنس گیا ہے بہت بری طرح، تو وہ دیکھیں ہمارے ساتھ بھی وہ ٹھیک ہیں۔ اب ایران کو انہوں نے میسیج دیا کہ ہم صلح چاہتے ہیں، ایرانیوں نے اس کا مثبت جواب دیا۔ اگر یہ واقعہ ہو جاتا ہے، ایران کو ملیں گے، ادھر ایٹمی پروگرام پہ مذاکرات کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، $90 بلین نقد ملیں گے ایران کو، جو ان کے اثاثے پڑے ہوئے تھے وہاں، اور معیشت ان کی بحال ہو جائے گی۔ $300 بلین یہاں۔ ایران تو ہمیشہ امیر ملک تھا، مگر جہاں ملا کی حکومت ہو وہاں معیشت تو خراب ہونی ہوتی ہے۔ تو اگر ایران اور سعودی عرب کے تعلقات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پاکستان پہ اس کا بہت اچھا امپیکٹ آئے گا۔ آپ جو گیس خریدیں گے، آپ کو معلوم ہے کتنی قیمت پہ خریدیں گے؟ آدھی قیمت پہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی پرائس وہ کم نہیں ہے، وہی انٹرنیشنل مارکیٹ والی پرائس ہے۔ پہلے وہاں گیس کو لیکوڈ میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے نا، لیکوڈ بنا کے ہی لے کے آئیں گے نا، گیس تو نہیں لا سکتے۔ پھر اس کو پائپ لائن میں ڈالنا پڑتا ہے، اس میں ویسٹیج ہوتی ہے، اس میں جب پائپ لائن سے آئے گی تو آدھے رہ جاتے ہیں۔ ہمیں اس کا بے پناہ فائدہ ہوگا۔ پاکستان کو خاموشی سے، نہایت حکمت کے ساتھ، کوئی اعلان کیے بغیر ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں جنرل باجوہ اس سے پہلے کچھ کام کر بھی چکے ہیں، اور وہ سعودیوں سے ان کے ذاتی مراسم بہت اچھے ہیں حکمرانوں سے، اور اسی لیے وہ ساتھ جا رہے ہیں، اور وہ برف پگھلنے شروع ہو گئی ہے، اور اس کو فائدہ ہوگا۔ اس کا فائدہ ہوگا۔ ارون صاحب، آپ نے یورپین ریزولوشن کے بارے میں جو مختصر بات کی، اس میں شفقت امانوئل اور شگفتہ قاصر کا قصہ کہ 2013 کا قصہ، انہوں نے میسیجز بھیجے تھے اپنے ایک مسلمان جاننے والے کو، جس میں کہا جاتا ہے کہ گستاخی کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اچھا، تو انہوں نے یورپی یونین نے اس کے بارے میں تو صرف اتنا کہا ہے کہ ان کے مناسب طبی سہولتیں انہیں فراہم کی جائیں، یہ نہیں کہا کہ ان پہ الزام غلط ہے، یہ کیا ہے۔ لیکن وہ ایک نوآبادیاتی ذہنیت ہے نا، تو ہمیں بہت، پاکستان کو بہت پریشرز ہیں۔ ایک تو ایک دوسرے کو گالی گلوچ، ایک گالم گلوچ بند کریں، اور ملک میں ایک منیمم کنسنسس چاہیے ہوتا ہے۔ اس وقت پاکستان پہ بہت شدید دباؤ ہے، یہ مشکل وقت ہے، اس میں سے ہم گزر گئے، ہماری اکانومی بھی ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی، انڈیا کے ساتھ ہم مزید بڑی مضبوط پوزیشن میں مذاکرات بھی کر چکے ہیں، ہماری مشکلات انشاءاللہ چلیے انشاءاللہ وقت ختم ہو گیا۔ ارون صاحب انشاءاللہ کل ہم اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ کورونا کے حوالے سے جو حکومت کے حالیہ اقدامات ہیں وہ بھی شیئر کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔